جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں گا، یعنی وحی کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی، 3-4 میل، پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے، کوا و نبیا وا خلیلا وا صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کے، ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ آخری صورت قرآن کی جو نازل ہوئی، تو آپ نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی عذبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا، ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چلے، 7۔ اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے تھے، معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ میری آخری ملاقات ہے، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ھذا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو فَبَكَىٰ مُعَاذٌ جِشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے، معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے، 29 محرم سفر، 29 سفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن، 12 ربیع 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار، اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، جی میمونہ کی ہے، اگلا دن کل کس کی باری، یہ حفصہ کی ہے، کل کس کی باری ہے، ام سلمہ کی ہے۔ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں، ورنہ آپ کو تو خود پتہ ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو
تو ساری باقی 8-7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ عدل کی مثال کا اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے علم تعدلوا، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی ہے عدل۔ اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا، کتنی مرضی عبادت کر کے آیا تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالق زدہ ہوگا، ایک سائیڈ اس کی فالق زدہ ہوگی، کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو، انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا۔ جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے، یہ پوزیشن تھی اس طرح۔ اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، بہت دعائیں دی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں، آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینہ کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے، اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ دیں۔ اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچائے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا اور آپ پر 7 کنوؤں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہیں بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کی طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے،
وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگو یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے کہ ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو ہاں یاد آ گیا۔ تو میرے گھر کے نبی میں، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمے لیتے ہو؟ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں جن کو پکڑائی گئیں، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی۔ کہ فضل میرا قرضہ ذمے لیتے ہو؟ کہ جی یا رسول میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ کہ اس سے لے لینا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، نماز کے لیے آتے تھے، پڑھاتے تھے۔ جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے۔ تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھاؤنی، کوئی پڑھا دے۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی و فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، ہٹو نہیں، کھڑے رہو۔ تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے۔ تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے اندر امت کے ساتھ، اور تشریف لے گئے۔ جمعہ کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ اللہ، تو اب درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں، سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی، تپش۔ تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف میں۔ ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ 12 ربیع الاول آ گئے، 632 عیسوی اور 11 ہجری۔ آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی، تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اللہ کے نبی کا چہرہ، تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے۔
نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی، بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گم ہو گئے آپ میں. تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا. یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے. اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا. تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں. سب سے ملے، سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا. اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا. ہاں، ان کو قریب کا، بیٹی قریب ہو. تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا. وہ رونے لگی. تو ہم نے کہا رو نہیں، چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے. تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. ان کو رخصت فرمایا. پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے. آہستہ آہستہ تھی، آواز اونچی نہیں تھی، پست آواز تھی، اور یوں سر پہ کمر پہ، سر پہ کمر پہ، اور دعائیں دے رہے. ان کو رخصت فرمایا. آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا. ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو، اکرموا اولادکم. خاص طور پہ ان ماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں، ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں. پڑھے نہیں ہو، اسکول نہیں گئے ہو، ٹیوشن نہیں پڑھی ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہے، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں پہنا. اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ذلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت بھر رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو، اولاد کو عزت دو. وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی. جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملے گی. اگر ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے گا. تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہے مسجد کے اندر، گھر میں نہیں ہے، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی کود کے کمر پہ چڑھ گئے. کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اس وقت ہی انہوں نے 2 لتر مارنے آئے. آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے. عبداللہ بن مسعود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے. تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا اشارے سے. جب تک حسن حسین علیہم السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ عزت دی. اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے، سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کرو. اور آپ ان کے لیے گھر آتے، روزانہ ٹائم نکالتے. آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں، کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو، صرف محبت ٹرانسفر کرو، ٹائم دو، موبائل آف کرو، ٹی وی آف کرو، اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، آپ کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے. بلوٹوتھ کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا؟ دسو بھائی. تو ہمارے بچوں کے بلوٹوتھ آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے، ڈانٹ ٹپٹ کی. 3 سال کا بچہ بھلا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے؟ 3 سال کا بچہ ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے، باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے. وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے. روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے. آپ گھر میں تشریف لاتے
اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے ایسے، پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے، اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے، شہنشاہ ہے انبیاء، انبیاء کے بادشاہ نہیں، پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین ہستی، روزانہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ ادھر چھوٹا سا تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں، یا مائیں کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں، ہائے ہائے ہائے، جگر کے ٹکڑوں کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا آنسو شروع ہو گئے۔ بیویوں کو رخصت کیا، خاموش، بیٹی کو رخصت کیا، خاموش، داماد کو رخصت کیا، خاموش، جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو کہ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا۔ میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے، بولے کچھ نہیں، ان کو بھی رخصت فرما دی۔ جب وہ چلے گئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے، میں نے کب روکا؟ تو ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ اور بھی تھا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا، بن اجازت اندر نہ جانا، میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، آپ پہلی اور آخری ہستی۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو اللہ کے امر کا پابند۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، سارے دکھ درد دور ہو جائیں۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، یہ پوچھنا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا، مرنے والے بچوں کو یاد کر، بچے میلاد۔ میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں، میری دو بہنیں، تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں میں ملا دیو، میری دھیاں میں ملا دیو۔ اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو گے؟ حسن حسین کا نہیں کہا، جن کو ذبح ہوتے بھی دیکھا، زہر میں تڑپتے بھی دیکھا۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلہ دی، سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیے، ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا، ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا۔ آؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا۔ اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری؟
کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگا، اور محشر کے میدان میں جب جہنم آ کے ایک چیخ مارے گی اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی، ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی، ہر خاوند بیوی کہے گا نفسی نفسی، ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بس نفسی نفسی کے ہنگامے میں ایک آواز آئے گی، امتی امتی۔ کون ہے یہ؟ ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی، یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا؟ آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا، تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اور پھیلی ہوئی جھولی کے ساتھ، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ صرف ایک ہستی ہو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ۔ کون سی امت؟ جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڈے کھول کے زندگی گزاری۔ میرے نبی انہی کو یاد کر رہے ہیں، میری امت میری امت میری امت۔ جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر، اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں، وہ بھی بچوں کے لیے نہیں، بیویوں کے لیے نہیں، امت کے لیے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کر، حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ، اور فرمایا غریبوں پہ ترس کھانا، اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا، اور نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز آخر الفاظ ہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم دراز تھے، حضرت عائشہ یوں سیدھا بیٹھی ہوئی تھی۔ اب فرمایا کریں مجھے فخر حاصل ہے، مات فی سحری و نحری، میرے نبی نے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی۔ آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن بن عوف آئے، عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا، آپ مسواک بہت فرماتے تھے، تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا، تو آپ کی نظریں مسواک پہ ٹک گئیں، دیکھے جا رہے ہیں، مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نظریں مسواک پر ہیں، تو کہا یا رسول اللہ اب مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے تو حضرت عائشہ نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے منہ میں چبائی، اور آپ کے منہ میں اس طرح کر کے خود چلائی، کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری غذا تھی جو میرے نبی کے منہ میں گیا، وہ حضرت ام عائشہ کا لعاب مبارک تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سارا واقعہ ہوا، تو آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکر نوکرانی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں، یعنی وحی کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی، تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے، عوالی، 3-4 میل، پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا، تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے، کوا و نبیّا و خلیلا و صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ جب آپ درد سے بے قرار تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھی،
تو آپ کی بیقراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو میرے نبی نے کہا ما علی ابی کی کرب بعد اليوم، بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ اب تشریف لے گئے مسجد میں، تو کوہرام مچا ہوا تھا، کچھ گمسم تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے۔ جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں سر اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے۔ ایک جنونی کیفیت پیدا ہوتی، وہ واپس آئیں گے، سارے کفار سے جہاد کریں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر کہنے لگے نہیں بیٹھتا، انکار نہیں بیٹھتا، اور تلوار ایسے۔ سبحان اللہ، واہ صدیق واہ۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا، سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے، قیمت اس سے زیادہ ہے۔ میرے صدیق نے کہا لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دی تھی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک۔ پھر آپ نے اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو میں یوں نہیں گرا، ایسے گرا سیدھا، ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے یوں، اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ موت آ گئی اور اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو غسل کون دے، کیسے دے؟ اہل بیت نے غسل دینا تھا۔ آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ سب پہ اونگ طاری ہو گئی، ایک دم سب کو نیند آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارے، کوئی اتارے نہیں۔ تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے۔ تو حضرت عباس، فضل بن عباس، شقران آپ کے غلام، اور اسامہ بن زید اور علی بن ابی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے۔ حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے، اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے، اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا، کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے، اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے، ہاتھوں سے مل رہے تھے۔ قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لحد ہوتی ہے، کھڈا کھود کے پھر سائیڈ میں کھڈا کھودا جاتا ہے، اور ایک ہوتا اسٹریٹ جیسے ہمارے ہاں ڈال کے اوپر وہ سلیب ڈال دیتے ہیں۔ تو کیسے بنائی جائے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بناتے تھے وہ والی لحد والی۔ تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر۔ تو ابو طلحہ پہلے آ گئے تو لحد والی قبر تیار کی گئی، اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد باری باری اہل بیت، ان کی خواتین، ان کے بچے، پھر مہاجرین، ان کے خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر، پھر انصار، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر۔ تو پیر اور منگل یہ 2 دن سارے گزر گئے، اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا۔ تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دی لحد۔ تو پھر کہنے لگے علی کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے، اٹھا لوں؟ ایک بہانہ کیا نبی کو بوسہ لینے کا، انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، اٹھا لوں؟
सब देख रहे थे कि पड़ी हो कहाँ उठा लो, तो अंगूठी क्या उठानी थी, नीचे जाकर अल्लाह के नबी को लिपट गई और दौड़ दौड़ रोना शुरू किया। सब सहाबा की चीखें निकाल दी। अंगूठी तो एक बहाना ही था। आखिरी शख्स जिसका जिस्म नबी के जिस्म से टच हुआ वो मुगीरा बिन शुबा है। तो फिर सब ने शोर मचाया कि बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकलो। बाहर निकले तो ईंटें लगाई गईं, फिर मट्टी डाली गई। तो जब वापसी हुई तो हज़रत अनस गुजरे तो हज़रत फ़ातिमा खड़ी थी। ताबत नफूसकुम अन हसैतुम अला रसूलिल्लाहि तुराब। अनस, किस जिगर के साथ तुमने नबी को मिट्टी में छुपा दिया, किस जिगर के साथ तुमने नबी को मिट्टी में छुपा दिया। अल्लाह से मिला दे। कब्र देखने को खौफनाक है, अगर अल्लाह राज़ी है। जब कभी कब्र से डर लगता है, बहुत ही लगता है, तो ख्याल आता है अगर अल्लाह राज़ी है फिर तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को भी कब्र में उतारा। ये नहीं कहा कि एक खूबसूरत बेडरूम बना के उसमें लिटा दो, कहा कब्र में उतारो। अगर अल्लाह राज़ी है तो मरने वाली हो या मरने वाला हो तो मज़े ही मज़े हैं। ये सारे दुआ करो कि जब हम दुनिया से जा रहे हों अल्लाह हम पे खुश, अल्लाह हमसे राज़ी। कोई बड़ा मसला नहीं है। फ़राइज़ के साथ अल्लाह को राज़ी करो और अच्छे सलूक के साथ अल्लाह के बंदों को राज़ी करो। अपनी ज़बान को खूबसूरत बोल का आदी बना। इससे गाली, इससे गीबत, इससे चुगली, इससे शिकायत, इससे ताने, इससे तंज़ अल्लाह के वास्ते निकाल दो और इस ज़बान को मीठे बोल का आदी बना लो। कड़वे से कड़वे जहरीले बोलों को पी जाओ, पी जा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासर। गम के सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। तो दास्तान गम है, बड़ी तवील है। आज बड़े अरसे के बाद मैंने आपको सुनाया है, तो पहले कोई ऐसा मुझे मौका नहीं मिला कि मैं कुछ तफसील पढ़ के आता, तो जितना मेरी याददाश्त में था वो मैंने आपसे शेयर किया। हर एक ने जाना है और हम चाहते हैं जब हम जाएं तो ये हमारे ऐसे जानशीन हों कि अल्लाह पाक इन्हें हमारी कब्रों के ठंडा होने का ज़रिया बनाए। मीम एकेडमी कोई कारोबारी इदारा नहीं, कोई इससे हम पैसे नहीं बना रहे, बल्कि अपनी कब्र बनाने की फ़िक्र कर रहे हैं। और इस आने वाले सैलाबी रेले को जो फहाशी और यानी बदअखलाकी, बदकिरदारी का एक इफ़रीत आ रहा है, इससे ये हमारे बच्चे सीसा पिलाई दीवार बने। इस चीज़ को इस तरह नहीं रोका जाएगा जैसे जहाँ ज़ेब ने कहा कि कमरों में बंद कर दो। इसको रोका जाएगा कि इनको अपने महबूब का शदाई बना दो, अपने महबूब की मोहब्बत दे दो। और फिर कि मोहम्मद से वफ़ातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अस्सलाम।